یہ کوئی دور سے آنے والی ہلکی سی آواز نہیں تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، جو وحی لانے والے ہیں، اس قدر رعب، قوت اور جلال کے ساتھ آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا جیسے پہاڑ ان کے سینے پر رکھ دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اقرا، یعنی پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے انہیں مضبوطی سے تھاما، پھر دوبارہ فرمایا، اقرا۔ یہ 3 مرتبہ ہوا، پھر اللہ کے حکم سے پہلی وحی نازل ہوئی جو سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اتار دی گئی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ العلق کی پہلی آیتیں تھیں اور قرآن کی سب سے پہلی وحی تھی، اور یہ الفاظ اس رات نازل ہوئے جو ہمیشہ کے لیے لیلۃ القدر کے نام سے پہچانی گئی۔ لیکن یہاں ایک بہت گہری بات ہے جو بہت سے لوگ پوری طرح نہیں سمجھتے۔ جب قرآن کی پہلی آیتیں اس رات نازل ہوئی تو یہ صرف اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچانا نہیں تھا، یہ ایک ایسی تبدیلی کی شروعات تھی جو زمین پر پیدا ہونے والے ہر انسان کو اثر انداز ہونے والی تھی۔ اور اللہ نے اپنی بے پناہ حکمت اور کرم سے اس رات کو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک محدود نہیں رکھا، اس نے اسے پوری امت کے لیے تحفہ بنا دیا، رمضان کے مہینے میں رکھا، آخری 10 راتوں میں چھپا دیا اور ہر سال دوبارہ لوٹا دیا۔ اب آئیے قرآن کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس رات کے بارے میں کیا فرمایا۔ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی کی ہے، طلوع فجر تک۔ صرف 5 آیتیں، صرف 5، لیکن ان 5 آیتوں میں معنی کا ایسا سمندر ہے کہ صدیوں سے علماء اس میں غوطہ لگا رہے ہیں اور اب تک اس کی گہرائی پوری نہیں سمجھ سکے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ سب سے پہلے یہاں ہم کا لفظ سمجھنا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان اور جلال کے لیے جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی اب جو بات آنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت اہم ہے۔ پھر فرمایا، ہم نے اسے نازل کیا، اسے سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ مفسرین نے اس بات کی گہری وضاحت کی کہ قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک اسی رات کو لایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں حالات اور واقعات کے مطابق دھیرے دھیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا۔ یعنی لیلۃ القدر وہ رات تھی جب پورا قرآن انسانیت کی دسترس میں آنے کے سفر کا آغاز بنا۔ اس رات کے بغیر دنیا تک قرآن کی ہدایت اس طرح نہیں آتی، اسی لیے یہ انسانی تاریخ کی سب سے اہم رات ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ سوال ایسا سوال ہے جو انسان کو ہلا دیتا ہے، جیسے اللہ خود توجہ دلاتا ہو کہ جو چیز تمہارے سامنے ہے تم اس کی اصل عظمت کو خود سے سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہیں بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یعنی اس رات کی شان انسان کی سوچ سے بہت اوپر ہے۔ پھر جواب دیا گیا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ عدد یوں ہی نہیں آیا، روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلی امتوں کی لمبی عمریں دکھائی گئی، انہوں نے دیکھا کہ پچھلے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے، ان کے پاس نیک اعمال جمع کرنے کے لیے بہت لمبا وقت ہوتا تھا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عمریں زیادہ لمبی نہیں ہوں گی، اکثر لوگ 60، 70 یا 80 سال کے آس پاس۔ تو پھر یہ امت ان لمبی عمر والوں کے برابر کیسے آئے؟ اللہ نے اپنے کرم سے اس امت کو ایک ایسا تحفہ دیا جو کسی اور امت کو اس انداز سے نہیں ملا۔ ہر سال ایک رات جس کا اجر 83 سال سے بھی زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور یہ نمبر 83 یہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے نمبر ہے، باقی یہ 83 سال سے بھی کئی گنا زیادہ اجر والی رات ہے۔ یعنی جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اسے کئی زندگی کے برابر اجر مل گیا۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو دل کو لرزا دیتی ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں، ذرا اس منظر کو دل میں لائیے۔ احادیث اور تفسیر میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں البیت المعمور کا ذکر آتا ہے جو 7ویں آسمان میں ایک مقام ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، ہر روز نئے 70,000۔ تو سوچئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور لیلۃ القدر میں یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وہ گھر جہاں عبادت ہو رہی ہے، ہر وہ مسجد جہاں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ وہ صرف دور سے دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عبادت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت لے کر نزول کرتے ہیں۔
اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، وہی جبریل جو پہلی وحی لے کر آئے، وہی جبریل جن کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی اصل صورت میں ان کے پر مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں، وہی جبریل لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں، یعنی جس رات پہلی بار وحی لے کر آئے تھے اس رات کی یاد ہر سال ایک روحانی حقیقت کے طور پر زندہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی بعض احادیث اور اثر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو مومن اس رات عبادت میں کھڑا ہوتا ہے اس پر سلامتی اور سکون کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ جاگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رات اللہ کے نام کر دیتے ہیں، وہ ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں، ایک قرب، ایک ایسی نرمی جو سال کی کسی اور رات میں کم ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف احساس نہیں ہوتا، یہ اس حقیقت کا اثر ہوتا ہے جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، طلوع فجر تک، یعنی اس رات کا آغاز سے انجام تک امن، سکون اور خیر کا ماحول ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس رات شیاطین کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے، برائی کے راستے دب جاتے ہیں، دل زیادہ آسانی سے اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ یہ رات آدھی رات تک نہیں ہوتی، یہ رات اس وقت ختم نہیں ہوتی جب آپ تھک کر سونا چاہیں، یہ مغرب سے فجر تک چلتی ہے۔ اس کا ہر لمحہ برکت والا ہے۔ ہر رمضان میں لیلۃ القدر پھر آتی ہے اور ہر رمضان میں آسمان میں پھر یہ سوال ہوتا ہے اس سال کون اسے ڈھونڈے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس رات کی ایگزیکٹ تاریخ بتانے نکلے، لیکن انہوں نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا اور اس سبب سے وہ معلومات اٹھا لی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہارے لیے اس میں بہتری ہے تو اسے 25، 27 اور 29 رات میں تلاش کرو۔ اس روایت میں بہت گہرا درس ہے۔ جھگڑا، غصہ، دلوں کا سخت ہو جانا، مومنوں کے درمیان نفرت، یہ سب اللہ کی برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ سوچئے 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی معلومات چھپا لی گئی، تو پھر ہمارے دلوں کا حال آخری 10 راتوں میں کیسا ہونا چاہیے؟ بہت سے علماء اور روایتیں 27ویں رات کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہے۔ صحیح مسلم میں اس طرح کی روایت ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود مومن کو صرف ایک رات پر بھروسہ کر کے باقی سب چھوڑ دینا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کو کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی ایک نشانی بھی بتائی کہ اس کے بعد والی صبح سورج تیز چبھنے والی کرنوں کے بغیر نکلتا ہے، نرم، ہلکا اور سکون والا۔ بہت سے لوگوں نے یہ نشانی دیکھی ہونے کی بات کی ہے، لیکن سب سے اہم بات نشانی دیکھنا نہیں بلکہ رات میں اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا پڑھیں، کیا مانگیں؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی جو پوری امت کے لیے ہمیشہ کا خزانہ بن گئی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو جنت مانگنے کو کہتے، صحت مانگنے کو کہتے، رزق مانگنے کو کہتے، دشمنوں پر فتح مانگنے کو کہتے، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے سب سے اوپر معافی مانگنے کو تعلیم دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی چیز اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق گناہوں سے بوجھیلا ہو تو دنیا کی بہت سی کامیابیاں بھی دل کو سچا سکون نہیں دے سکتی، لیکن اگر بندہ اس رات سچی معافی پا لے تو وہ آنے والے سال میں ایک نئی صفائی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان راتوں کو کیسے گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمر بند مضبوط کر لیتے، پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی آرام کا وقت نہیں ہوتا تھا، یہ پوری محنت اور پوری توجہ کا وقت ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف خود نہیں اٹھتے تھے بلکہ اپنے گھر کو بھی اس برکت میں شریک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی کرتے تھے، مسجد میں رہ کر دنیا کی مشغولیت سے الگ ہو جاتے اور اپنا وقت اللہ کے لیے خاص کر دیتے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ عمل ہر سال کرتے رہے، حتیٰ کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحابہ اور سلف صالحین بھی ان راتوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے۔ ان کے نزدیک جو شخص لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہ گیا وہ واقعی بہت بڑی چیز سے محروم رہ گیا، اور یہ محرومی صرف اجر کی نہیں بلکہ روحانی دولت کی محرومی ہے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اس رات کا راستہ ایک جیسا مشکل نہیں رکھا گیا۔ جو ساری رات نماز نہیں پڑھ سکتا وہ ذکر کر سکتا ہے، جو زیادہ قرات نہیں کر سکتا وہ دعا کر سکتا ہے، جو کمزور ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے یا بچے کی دیکھ بھال کر رہی ماں ہے وہ بھی اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کر کے اس رات کا حصہ پا سکتی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی، اللہ یہ دیکھتا ہے
कि आपका दिल कितनी सच्चाई से उसकी तरफ आया। लैलतुल कद्र की बड़ी इबादतों में कुरान की तिलावत भी शामिल है और इसमें खूबसूरती ये है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ उसी रात आप कुरान पढ़ रहे होते हैं। आप अपनी जमीन पर खड़े होते हैं और वही कलम पढ़ते हैं जो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम तक लाए थे। ये कितनी अजीम बात है। लेकिन यहाँ एक नर्म और सख्त दोनों तरह का सच भी है। हर वो शख्स जो रात भर जागता है जरूरी नहीं कि उसने लैलतुल कद्र का हकीकी नूर पा लिया हो। कुछ लोग सिर्फ जाहिरी तौर पर इबादत करते हैं, दिल उनका कहीं और होता है। जिस्म मस्जिद में होता है, दिल बाजार में। जबान पर दुआ होती है और दिल में कीना होता है। ऐसे लोग रात का असर कम पाते हैं। इसलिए लैलतुल कद्र से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। तौबा, लोगों से सुलह, दिल की सफाई, हसद, घमंड और नफरत को निकालना, फजूल चीजों को कम करना, कुरान से ताल्लुक बढ़ाना, सदका करना, ये सब दिल को उस तोहफे के काबिल बनाता है जो अल्लाह देना चाहता है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप रात में तन्हा खड़े हैं, मस्जिद खामोश है या आप अपने कमरे में जायनमाज पर हैं। बाहर की दुनिया सो चुकी है, आपने वुजू किया है, आपने हाथ उठाए और कहा अल्लाहु अकबर, और उस लम्हे आपकी दुनिया के बहुत से बोझ पीछे रह जाते हैं। आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी आवाज रात की खामोशी में गूंजती है और फिर दिल में कुछ नरम सा उतरना शुरू होता है। आंखों के पीछे गर्मी सी महसूस होती है, सीने में नरमी, एक कुर्ब, एक सुकून, जैसे आप तन्हा नहीं हैं। और वाकई आप तन्हा नहीं होते, फरिश्ते उतर चुके होते हैं, रहमत करीब होती है, अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल हो रहा होता है। फिर आप सजदे में जाते हैं, माथे को जमीन पर रखते हैं और आंसू निकल आते हैं। शायद आपको खुद ना समझ आए कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन रूह जानती है। दिल के अंदर एक जगह होती है जो सच को पहचानती है। वो जानती है कि हम कमजोर हैं, गुनहगार हैं और अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत रहम करने वाला है, बहुत जानने वाला है। और जब ये सच दिल में टूट कर उतरता है तो आंसू गिरते हैं और ये आंसू कीमती होते हैं। लेकिन एक दुख भरी हकीकत ये भी है कि बहुत से लोग रमजान में रूहानी तौर पर बदलते हैं, फिर रमजान के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। नमाज जो वक्त पर होती थी फिर देर से होने लगती है। कुरान जो हर रात खुलता था फिर शेल्फ पर रख दिया जाता है। दुआ जो आंसुओं के साथ होती थी फिर याद बनकर रह जाती है। उलमा ने हमेशा तनबीह की है कि लैलतुल कद्र सिर्फ साल में एक मर्तबा रीसेट बटन दबाने का नाम नहीं, ये टर्निंग पॉइंट है। ये वो रात है जहां अल्लाह आपको मौका देता है कि आप वाकई नए बन जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हर रात आखिरी हिस्सा में आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है और पुकारता है, कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? ये हर रात होता है, लेकिन लैलतुल कद्र में ये पुकार साल की सबसे बरकत वाली रात में होती है, जब फरिश्ते उतर रहे होते हैं, जब साल के मामलात लिखे जा रहे होते हैं, जब रहमत नदी की तरह बह रही होती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, इस रात को मांगिए। अगर आप किसी पुराने गुनाह को छोड़ने की हिम्मत चाहते हैं, इस रात मांगिए। अगर आप अपने दिल के जख्म की शिफा चाहते हैं, इस रात मांगिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए हिदायत चाहते हैं, अपने वालिदैन के लिए खैर चाहते हैं, अपनी उम्मत के लिए रहमत चाहते हैं, तो इस रात मांगिए, क्योंकि ये रात सिर्फ ज्यादा अजर वाली रात नहीं, ये ज्यादा कुव्वत वाली रात भी है। जब लैलतुल कद्र करीब आए, ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के हर कोने में मोमिन इस रात के लिए उठते हैं। हर शहर में, हर मुल्क में, हर वक्त के जोन में लोग वुजू कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, वही दुआ मांग रहे होते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई थी। और उन सब के ऊपर फरिश्ते उतर रहे होते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर नुज़ूल कर रहे होते हैं। अल्लाह की रहमत नर्म और ताकत वाली बारिश की तरह उतर रही होती है। अभी भी वक्त है। रमजान हर साल आता है, लैलतुल कद्र आखिरी रातों में छुपी होती है। हर साल इंतजार करती है कि कौन उसे ढूंढेगा, लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें याद दिलाया कि 5 चीजों से पहले 5 चीजों की कदर करो। जवानी से पहले बुढ़ापा, सेहत से पहले बीमारी, अमीरी से पहले तंगदस्ती, फरागत से पहले मसरूफियत और जिंदगी से पहले मौत। और एक बात यकीन से जान लीजिए, जो बंदा इस रात अल्लाह को सच्चे दिल से ढूंढता है, अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। सूरह अल कद्र का वादा सच है। ये रात सलामती ही सलामती है। फजर तक लैलतुल कद्र का सुकून हकीकी है, वो मौजूद है, वो आपके लिए है, अगर आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं। और अगर आपने उस रात का